अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल पाकिस्तानी सियासत में -1 और +1 की बात हो रही है। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि -1 और +1 का मतलब क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि -1 और +1 इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, ताकि जब मैं आपको इसका मतलब समझाऊं कि -1 क्या है, +1 क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये टर्म क्या है और ये सियासत में आजकल हमारी हो क्या रहा है। अब -1 फॉर्मूले का मतलब है कि जो शख्स आपकी पार्टी का रूह रवा है, जो आपकी पार्टी का सबसे मकबूल तरीन आदमी है, जो अवाम में मकबूल तरीन लीडर है, जिसने पार्टी संभाली है, जो पार्टी को शुरू से लेकर चला है, जिसने पार्टी को बनाया है, जिसने पार्टी के परचम तले जो है वो लोगों को इकट्ठा किया है, पार्टी को एक नजरिया दिया है, पार्टी को एक सोच दी है और उस नजरिए और सोच के तहत अपने आसपास इर्द गिर्द उस नजरिए के तहत लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह पार्टी की जो है उसने बेस रखी, बुनियाद रखी। अब माइनस का मतलब ये है कि वो बंदा हमें कबूल नहीं है जिसने ये सब कुछ किया, सारी जिद्दोजहद की, अपना नजरिया, अपनी सोच अवाम तक पहुंचाई, वो हमें कबूल नहीं है। उसको आप पार्टी से निकाल दें, पार्टी के रूह रवा को आप पार्टी से निकाल दें। उसके अलावा जो पूरी जमात है जिसको आपने इकट्ठा किया है वो हमें कबूल है। मतलब कि जिस्म कबूल है, रूह कबूल नहीं है। ये तो वही बात हुई कि पाकिस्तान कबूल है, कायदे आजम कबूल नहीं है। ये मतलब है -1 का। मुल्क के दो बड़े सियासतदान बहुत मकबूल थे, मशरकी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान और मगरबी पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और 1970 के इंतखाबात ने साबित किया कि ये दोनों शख्सियात -1 की उम्मीदवार थी। शेख मुजीबुर रहमान को माइनस करके आपको अपना मुल्क आधा माइनस करना पड़ा, आधा मुल्क आपके हाथ से निकल गया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती फैसले ने माइनस कर दिया। इसके बाद फिर हमारी सियासत में एंट्री होती है नवाज शरीफ की और बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लेकर चलती हैं, उनके नज़रिए को आगे लेकर चलती हैं। नवाज शरीफ जो है वो अपने नज़रिए को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन आपको पता है 1999 में जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया, मुझे याद है तब भी जब अखबारों में अगले दिन हेडलाइन छपी थी तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अब सियासत को खैरबाद कहकर आया हूँ। तो हमें सबको यही लगा था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं शायद अब दोबारा जो है वो सियासत में कभी कदम नहीं रख सकेंगे। उनके भाई शहबाज शरीफ या उनकी आगे से जो औलाद या पार्टी के और लोग पार्टी चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो को भी जिला वतन किया गया, लेकिन उनकी भी दोबारा सियासत में एंट्री हुई। मैंने अपने कल के वीलॉग में एक बात कही थी कि जो हमारे मक्तदर हल्के हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है कि कब किसी को माइनस करना है और कब किसी को प्लस करना है। जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को माइनस कर दिया गया, उसके बाद एक NRO डील के तहत दोबारा इन्हें इन कर दिया गया। इनकी पार्टियों में मुस्लिम लीग नून में प्लस नवाज शरीफ भी हो गया और पीपल्स पार्टी में प्लस बेनज़ीर भुट्टो भी होगी। तो NRO हुआ, डील हुई, जिसके नतीजे में ये दोनों लीडर जो थे वो पाकिस्तान आ गए। नाजरीन, इसके अलावा मक्तदर जो हल्के थे माइनस करने वाले, उन्होंने तो बलूचिस्तान के बारे में भी यही सोचा था कि अगर नवाब अकबर भुट्टी को माइनस कर दिया जाए तो बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब वो मसाइल नहीं थे जो आज मसाइल हैं। लेकिन उस वक्त ही नवाब अकबर भुट्टी को ये सोच कर माइनस किया गया कि शायद बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएं, लेकिन आज तक बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सके। अब आजकल हमारी सियासत में यही कुछ हो रहा है, यही माइनस यही प्लस की जो बाज़गश्त है ये सुनाई दे रही है। अब इमरान खान के लिए भी -1 की जो बाज़गश्त है ये हमें पिछले कुछ दिनों से सुनाई दे रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब, ये -1 की कहानी शुरू होती है असद उमर साहब से। मैंने उन्हें अपने प्रोग्राम में भी लिया हुआ था 2 दिन पहले। असद उमर साहब से मैंने ये सारी कहानी पूछी। असद उमर साहब कहते हैं कि एक दिन मैं बनी गाला से वापस गया, बनी गाला से मैं निकला था
کہ مجھے کال آ گئی کہ انہوں نے نام نہیں بتایا، کہتے میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کس کی کال آئی تھی. انہیں کال آئی کہ جلدی سے جو ہے نا وہ ارجنٹ ہے، بنی گالا واپس آ جاؤ. کہتے جب میں بنی گالا انٹر ہوا تو لان میں سائڈ پہ دو لوگ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہماری بات سن لیں آ کے. میں چلا گیا، میں نے بات سنی ان کی. تو کہتے کہ ان کا یہ کہنا تھا، ان دو شخصیات نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی میں 3 آپ ہمیں نام دے دیں وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے، اس میں جو ہے نا ایک نام ہم آپ کا بھی شامل کر دیتے ہیں. تو میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا کیا ری ایکشن تھا آپ کا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، بے وقوف ہو گئے ہیں آپ لوگ. عمران خان کے بغیر تو تحریک انصاف کا تصور بھی نہیں ہے. تحریک انصاف ہے ہی عمران خان سے، ہم بھی عمران خان سے ہیں، پارٹی بھی عمران خان سے ہے، مطلب کہ تصور ہی نہیں ہے پارٹی کا. تو پھر میں نے اسد عمر صاحب سے سوال کیا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اسد عمر صاحب کو جب وزارت سے ہٹایا تھا تو اسد عمر صاحب کے لیے بڑا اچھا موقع ہے انہیں جو ہے نا اس ٹائم ٹریک کرنے کا، وہ بھی اپنا بدلہ لے لیں، انکراج لے لیں. یہ بھی میں نے ان سے سوال پوچھا تو بڑا ہنسے بھی اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ جب یہ میں نے اپنا استعفیٰ دیا تھا، خود اناؤنس کیا تھا، تو میں جب نکل رہا تھا تو عمران خان نے کہا کہ اسد میری بات سنو، یہ سب پرماننٹ نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ہے. تو وہ کہہ رہے ہماری تو کبھی اس طرح کبھی لڑائی ہوئی نہیں اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. عمران خان کے لیے پارٹی میں آئے تو عمران خان کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے. کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہی ہم کھڑے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں سے کسی طریقے سے عمران خان کو سائڈ پر کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے اور اس کے بعد تحریک انصاف کو چلایا جائے. اب میرے ذہن میں تو یہی سوال آتا ہے، میں نے پوچھا اسد عمر صاحب سے بھی پوچھا کہ جو لوگ مائنس کرنا چاہتے ہیں یا جو آپشن دے رہے تھے انہیں عمران خان سے مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان نے نہ تو باہر جائیدادیں بنائی ہیں، اب وہ پکڑے بھی کس چیز پہ عمران خان کو؟ عمران خان نہ یہاں سے پیسہ لے کے باہر گیا ہے، نہ عمران خان نے کرپشن کی ہے، نہ عمران خان کے بچے جو ہیں وہ سیاست میں آگے چل رہے ہیں، سیاست کو موضوعی سیاست لے کر چل رہے ہیں، نہ مے فیئر اپارٹمنٹ یہاں پر عمران خان نے لندن میں خریدے ہیں، نہ لندن میں جائیدادیں خریدی ہیں، نہ دنیا کے کسی اور ملک میں عمران خان نے جائیدادیں خریدی ہیں، نہ کرپشن کے پیسے سے عمران خان نے اپنا کچھ بنایا ہے، نہ کسی کو عیاشی کرائی ہے، نہ خود عیاشی کر رہے ہیں عمران خان. تو اب وہ جو مائنس کرنے والے ہیں، اب وہ انہوں نے کوئی تو طریقہ ڈھونڈنا ہے نا کہ عمران خان کو علیحدہ کریں کیسے. اب کرپشن کا کوئی چارج ملے تو آپ کرپشن پہ جو ہے نا فارغ کر کے سائڈ بھی کریں عمران خان کو. اب وہ تو مل ہی نہیں رہا ان کو کہ کوئی کرپشن کا ہی طریقہ ڈھونڈ لے عمران خان کے خلاف، وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ان کو ملے گا. اب توشہ خانہ پہ جو ہے نا ٹامک ٹوئیاں ماریں گے اور یہ اب الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. اب ایک چیز تو ان کے ہاتھ میں الیکشن کمیشن کی لگی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کا جو ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ ہے اس کو لے کر ان کے کہتے ہیں نا کہ آخری جو روشنی ہے، آخری امید ہے وہ ان کے لیے الیکشن کمیشن کا وہ ہے جو ہے یہ فیصلہ ہی ہے، جس پر یہ سارے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان نااہل ہو جائیں. میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ اگر کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے عمران خان کو سائڈ پہ ہٹانے کا، کیونکہ عمران خان کا مقابلہ کرنا تو آسان نہیں ہے، وہ تو مشکل ہے، تو عمران خان کو آپ کمزور کریں گے، ان کو الیکشن کمیشن سے نااہل کروا کے یا پارٹی پر پابندی لگوا کے، عمران خان کو ڈرا کے دھمکا کے کہ پارٹی ختم ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا موجودہ حالات میں سب کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیں، آپ نواز شریف کی واپسی کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، مریم کی جو سزائیں ختم ہو رہی ہیں آپ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ میں نے اپنے ویلاگ میں کل بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان پہ غور بھی مزید ہو سکتا ہے، سوچا بھی یہ جا رہا ہے. ابھی تو فی الحال جو زور و شور سے جو حکومتی اتحاد شور مچا رہا ہے اور ڈار صاحب باہر سے لندن سے بیٹھے شور مچا رہے ہیں نااہلی کا کہ عمران خان جو ہے وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں، عمران خان جو ہے وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ اس کو کروانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ویسے تو بھٹو جو اتنا مقبول لیڈر تھا اس کو بھی پھانسی لگوانا آسان نہیں تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھٹو کو اس طریقے سے جو ہے وہ پھانسی لگا دی جائے گی، اور اس چیز پر جو اس نے وہ کچھ کیا بھی نہیں تھا. اور جس عدالتی فیصلے کے ذریعے بھٹو کو پھانسی لگوائی گئی، جو فیصلہ آیا، وہ بعد میں سب جنہوں نے فیصلے دیے انہوں نے بھی اس پر ریگریٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے نا وہ فیصلہ غلط تھا، عدالتی کو تھا وہ. تو بہرحال جب وہ سب کچھ ہو سکتا تھا
تو کرنے والے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیاست، جیسے میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ سیاست آپ کے مقتدر حلقوں کے گرد گھوم رہی ہے. سیاست دانوں کی جو ڈوری ہے وہ مقتدر حلقوں کے ہاتھ میں ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو کب ہلانا ہے، کس کو کب نہیں ہلانا ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو بھگانا ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو پھنسانا ہے. تو ہونے کو تو پاکستانی سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنی مرضی کے فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں. اپنی مرضی کے سے جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو انڈو بھی کروایا جا سکتا ہے. جو نواز شریف کے لیے سوچا جا رہا ہے، جو فیصلے کروا دیے گئے ہیں، اب ان کو انڈو بھی کروانے کا سوچا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. پارلیمنٹ میں آپ بل لے آئیں گے، آپ عدالت میں آپ کا معاملہ پہلے تو چل ہی رہا ہے. مطلب کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے نواز شریف کو دوبارہ ان کرنے کا. تو بات یہ ہے کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب وقت بہت بدل گیا ہے. عمران خان کے ساتھ اس ملک کے عوام ہیں، تو اس عوام کو اب بے وقوف بنانا آسان نہیں ہے. عوام جانتی ہے کہ عمران خان نے ان کو شعور دیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ آزادی کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ آپ کا جو ملک ہے اس کے لیے آپ اگر خود کھڑے نہیں ہوں گے تو باہر سے آ کر کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. سب ہاتھ کھینچنے والے ہوں گے، سب نقصان پہنچانے والے ہوں گے. تو آج کے دور میں پاکستانی قوم اتنی باشعور ہے، ان کو اتنا شعور ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کو ناکام بھی بنا سکتی ہے، اور جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی بن کر کھڑی ہو سکتی ہے ان سب سازشوں کے آگے. بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.